السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 524۔ سورۃ الطور، آیات ہیں 15 سے لے کر 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مجرمین کو دھکے دے کر لایا جائے گا جہنم کی نار تک، الی نار جہنم، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے نار جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو اب یہ بھی کہا جائے گا کہ کیا یہ جادو ہے، یعنی وہ نبی کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، وہی الفاظ ان پر الٹائے جا رہے ہیں کہ یہ جادو ہے یا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ پھر مزید کہا جائے گا کیا باقی رہا، داخل ہو جاؤ۔ تو سنیے، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ داخل ہو جاؤ۔ اب داخل ہونے کے بعد صبر کرو یا مت کرو، چیخو چلاؤ، برابر ہے تمہارے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ جو تم کرتوت کرتے تھے نا اس کے بدلے میں۔ اب مجرمین کی بات یہاں تک ہوئی، اب متقین پرہیزگاروں کا ذکر ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، پرہیزگار یقیناً بلا شبہ بے شک باغوں، جنات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اب ان باغوں کی اور نعمتوں کی تصویر کشی سنیے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ دیکھیں لفظ فاکہین اس میں فاعل ہے یہ، اور ایک ہوتا ہے میوہ، تو اگلی آیت میں آ رہا ہے فاکہہ، پھر اس کی جمع فواکہ، وہ تو فاکہین یعنی خوش ہوں گے۔ اب یہاں ترجمہ کریں گے جو کچھ کہ ان کا رب انہیں دے گا اس سے خوش ہوں گے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیا ہوگا، یعنی ان کا رب عذاب جہنم سے، تو وقا یقی بچانا، اور اسی سے تقوی یعنی خود کو بچانا۔ جی مزید ان سے کہا جائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوشی سے، ہنیئا مزے سے، جی مزے سے، خوشی سے، جو کچھ کہ تم اعمال کرتے تھے اس کا صلہ ہے، بہترین صلہ۔ اب یہ کہ مزید کچھ ان کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ جو رہیں گے خوشی سے کس طرح، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ سرر یعنی مسندیں پر ٹیکا لگائے ہوں گے۔ اب مصفوفہ سرر کی صفت ہے، یعنی ایسے مسندیں جو سلیقے سے لگائی گئی ہوں گی، کیونکہ متقین ہیں اس وجہ سے۔ بعضوں نے سریر بیٹھ کے جسے کہتے ہیں وہ ترجمہ کیا ہے، مگر چونکہ متقین ہے اس لیے اس کا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہم ان کا نکاح کر دیں گے حور عین، حور یعنی خوبصورت، اور عین یعنی بڑی آنکھوں والی، ان سے، اور مشہور ہے حور عین۔ اب اگلی آیت سنیے، نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے پھر اپنے بچوں کو بھی تربیت کرتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، تو ذکر ہو رہا ہے ذریت کا۔ ایمان لا کر وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں، تو جنت میں انہیں علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو سنیے گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من
شيء كل امرئ بما كسب رهين. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی. ایمان بھی ایمان، دیکھیں ایمان لا کر، تو ایمان لانے میں پیروی کی. ایمان لائے، ماں باپ ایمان لائے تو بچے بھی لائے. تو ایمان کیسے لائے؟ ماں باپ نے تربیت کی. تو ہم ملا دیں گے ان کی ذریت کو ان سے. الحقنا بہم ذریتہم، یعنی ماں باپ جو ہیں بڑے درجے میں ہیں اور ان کی اولاد جو ہے جنت کی مستحق ہے، تو درجہ نہیں دیکھا جائے گا ان کے ساتھ میں بلند. اور جب بلند کیے جائیں گے تو ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ کا کرم کہ ماں باپ کا درجہ بڑا ہے اور ذریت کا چھوٹا ہے، کم درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اوپر کر دیں گے اپنے فضل سے. ایک ساتھ رہیے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. اور ہر شخص اپنے اعمال کا مرہون ہے. رہی مرہون جسے پھنسا ہوا، ترجمہ جیسے کیا ہے سعدی صاحب نے. تو چونکہ جو چیز رہن رکھی جاتی ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو چاہے کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہو کافر ہو، تو مسلم جو ہے نیکی کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. مزید تصویر کشی کی جا رہی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اب دیکھیں اوپر فاکین، اس میں فاعل ہے نا فاکہہ. ہم عطا کریں گے، امددنا دیں گے انہیں میوہ اور گوشت جو بھی وہ چاہیں گے. مما یشتہون. اب اگلی آیت کو سنیے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. اصل میں تنازع آتا ہے چھینا جھپٹی. تو وہ جو جنت میں رہیں گے متقین، اس میں چھینا جھپٹی کریں گے پیالے کی کاسن. مگر وہ چھینا جھپٹی کیسی ہوگی؟ بےہودگی سے نہیں ہوگی اور نہ گناہ. تو یہ آپس میں کہتے ہیں نا، خوشی کے مارے اچھل رہے ہوں گے، کود رہے ہوں گے، تو یہ کریں گے. اب اس کی کیا کیفیت ہے، نوعیت ہے، بس دعا کریں کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں بس. مزید وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. جیسے ولد کی جمع ولدان آتی ہے یعنی چھوٹے بچے، ویسے غلمان غلام کے یعنی چھوٹے بچے ان کے لیے. مطلب جو جنت میں جائیں گے خاص ان کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں. کیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ جیسے کہ کانہم لؤلؤ مکنون، چھپائے موتی، چونکہ موتیوں کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ان پر گھومتے رہیں گے، گردش کریں گے جی، جام لے کر، کھانے کی چیزیں لے کر، یہ مراد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت کے طور پر رکھے ہیں چھوٹے بچے. اب یہ کہ وہیں جا کر حقیقت ہم سمجھ سکتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنت والے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گے. اب وہ کیا محو گفتگو، کیا گفتگو کریں گے، سنیے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم تو اس کے پہلے اپنے گھر میں جو رہتے تھے نا، ہم اللہ کا خوف کرتے تھے، تو اللہ سے ڈرتے تھے، تو گناہ کرنے سے بچتے تھے. اب اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، تو سنیے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور سموم جانتے ہیں، تند ہوا، تیز ہوا، زہرآلود ہوا، ہمیں بچایا اس عذاب سے. تو جہنم میں کیا ہوگا؟ یہی سب ہوگا. تو بچایا، وہ شکر کریں گے اس کا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. جی، ہم تو پہلے سے اسی کو پکارتے تھے یعنی اللہ کو، اور وہ تو بڑا ہی محسن اور بڑا ہی مہربان ہے، اسی کو ہم پکارتے تھے. مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بے جان مورتیوں کو نہیں پکارتے تھے. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. اب خطاب ہو رہا ہے رسول سے. اے رسول،
آپ جو ہیں فذکر نصیحت لوگوں کو کرتے رہیے. فما انت آپ تیرے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. چونکہ وہ الزام لگاتے تھے نا کہ کاہن ہو مجنون ہو، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں. فذکر جی. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، اور یوں بھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، چھوڑے رکھو، انتظار کرتے ہیں زمانے کی گردش کا. ریب المنون بعضوں نے کیا ہے موت کی گردش کا، مطلب ہے کہ کئی شعراء گزرے، وقت گزرا، ہلاک ہو گئے، تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی شاعر ہو، ہلاک ہو جاؤ گے. تو کہیے ان سے رسول قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. اچھا تم انتظار کر رہے ہو گردش زمانے کی مجھ پر، تو ٹھیک ہے انتظار کرو، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ تم پر کب اللہ کی گرفت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آج کا صفحہ بھی ہم پڑھ چکے، انشاءاللہ آئندہ تک کا انتظار کیجیے. والسلام علیکم.